بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سبق نمبر 28 کی مشق حل کریں گے۔ ہماری مشق کے اندر سب سے پہلے سوالات ہیں، آئیے ان سے ابتدا کرتے ہیں۔ الاسئلۃ، سوالات۔ اذا وقعت الواو والیاء فی الطرف فماذا حکمہما؟ واو اور یا اگر کلمہ کے آخر میں واقع ہوں تو اس کا کیا حکم ہے؟ واو سے متعلقہ بات تو پچھلے سبق میں گزر چکی ہے اور اس کی مشق بھی ہم کر چکے ہیں۔ یہاں اس سبق کے اندر جو قاعدہ ذکر کیا گیا اس کے اندر یا کلمہ کے آخر میں واقع ہوتی ہے۔ تو قاعدہ نحوہ کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب یا لام کلمہ میں یعنی کلمہ کے آخر میں واقع ہو اور اس سے قبل ضمہ ہو تو اس یا کو واو میں تبدیل کر دیں گے، جس کی مثال ہم نے سبق میں نحو یا پڑھی تھی کہ یہاں پر یا کلمہ کے آخر میں ہے، ما قبل ضمہ ہے، تو یہ یا واو کے اندر تبدیل ہو گئی تو صیغہ نحو بن گیا۔ دوسرا سوال ہے بین قاعدۃ قیام وریاض مع ذکر امثلتها۔ قاعدہ قیام و ریاض، اصل اصطلاحی نام تو قیام و حیاض ہے، اس کو ذکر کیجئے مثالوں کے ساتھ۔ قاعدہ قیام و حیاض میں دو چیزیں ہم نے پڑھی تھیں، ایک یہ کہ اگر مصدر کے عین کلمہ میں واو واقع ہو، ما قبل کسرہ ہو، تو ہم اس واو کو یا کے اندر اس شرط کے ساتھ تبدیل کر دیں گے کہ اس مصدر کے فعل کے اندر تعلیل ہوئی ہو، قواعد کا اجرا ہوا ہو۔ مثلا قیام ہے، اصل میں ہے قیوام، اب یہاں واو مصدر کے عین کلمہ میں واقع ہے اور ما قبل کسرہ ہے اور اس کے فعل کے اندر قاعدہ جاری ہوا تو اس لیے یہاں پر واو یا کے اندر تبدیل ہو گئی۔ اور دوسری بات یہ پڑھی تھی کہ اگر جمع کے عین کلمہ کے اندر واو واقع ہو تو اس کو بھی یا کے اندر تبدیل کر دیں گے، اس کے مفرد کو نہیں دیکھیں گے کہ وہ ساکن ہے یا نہیں ہے، اس میں تعلیل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، جس کی مثال ہم نے حیاضن پڑھی تھی کہ یہ حیواضن سے بنایا گیا ہے جو حوضن کی جمع ہے۔ اب واو جمع کے عین کلمہ میں واقع ہے، ما قبل کسرہ بھی ہے، تو ہم اس واو کو یا کے اندر تبدیل کر دیں گے تو صیغہ حیاضن بن جاتا ہے۔ ہمارا تیسرا سوال ہے لماذا لا تجری قاعدۃ سید فی ایوی ورائی وزیر وضیون؟ قاعدہ سیدن یہ ایوی، رائی، وزیر اور ضیون کے اندر کیوں جاری نہیں ہوتا؟ ایوی اس کے اندر جو یا ہے یہ حمزہ کو تبدیل کر کے لائی گئی ہے، حقیقت میں یہ یا نہیں ہے، تو قاعدے کے اندر یہ شرط تھی کہ وہ واو اور یا حمزہ سے تبدیل نہ کیے گئے ہوں۔ اور رائی وزیر کے اندر قاعدہ اس لیے جاری نہیں ہوتا کہ کلمہ ایک نہیں ہے، دو مختلف کلمات کے اندر دونوں حروف پائے جا رہے ہیں۔ اور ضیون کے اندر اس لیے قاعدہ جاری نہیں ہوتا کہ وہ ملحق ہے، ہم نے کہا تھا کہ غیر ملحق ہونا چاہیے۔ چوتھا سوال ہے متى تقلب الواوان بالیاء اذکر ذلک بالامثلہ؟ کب دو واو کو یا کے اندر تبدیل کیا جائے گا، مثالوں کے ساتھ ذکر کیجئے۔ تو ہم نے سبق کے اندر قاعدۃ دلی پڑھا تھا کہ جب دو واو فعول کے آخر میں جمع ہو جائیں تو دونوں کو یا کے اندر تبدیل کر کے دونوں یا کا آپس میں ادغام کر دیں گے اور ما قبل جو ضمہ ہے اس کو کسرہ کے اندر تبدیل کر دیں گے اور فا کلمہ کو بھی کسرہ دی جا سکتی ہے۔ مثال سبق میں ہم نے یہ پڑھی تھی دلوون، اب یہ فعول کا ہم وزن ہے، دو واو آخر میں اکٹھے ہیں، دونوں کو یا کے اندر تبدیل کیا، دونوں کا آپس میں ادغام کیا، عین کلمہ کو کسرہ دی تو دولی جن بن گیا، اور اگر فا کلمہ کو بھی کسرہ دیں گے تو دیلی جن بن جائے گا۔ ہمارا آخری سوال ہے اذکر خلاصۃ قاعدۃ قائل وشرائف ودعاء مع الامثلہ۔ قاعدہ قائل وشرائف ودعاء کا خلاصہ ذکر کیجئے مثالوں کے ساتھ۔ اس کا خلاصہ یہ تھا کہ جب بھی واو یا مفاعل کے الف کے بعد یا فاعل کے عین کلمہ میں یا پھر الف زائدہ کے بعد آخر کے اندر یہ واقع ہو جائیں تو ان کو حمزہ کے ساتھ تبدیل کر دیا جاتا ہے، جس کی مثالیں ہم قائل و بائعون بھی پڑھ چکے ہیں، شرائف رسائل بھی پڑھ چکے ہیں اور دعاء رواء کساء بھی پڑھ چکے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارا اگلا سوال ہے طبق القواعد المذکورہ فی الآیات والامثلۃ التالیہ۔
مذکورہ قواعد کو آنے والی آیات اور مثالوں کے اندر جاری کیجیے۔ سب سے پہلے امثلۃ القاعدہ الثانیہ عشرہ، قاعدہ نمبر 12 کی مثالیں ہیں۔ قاعدہ نمبر 12 قاعدہ نہ ہوا تھا کہ جب بھی یا کلمہ کے آخر میں واقع ہو، لام کلمہ میں واقع ہو اور اس سے قبل ضمہ ہو تو اس کو واو کے اندر تبدیل کر دیں گے۔ یہاں جو تمرین کے اندر ہمیں صیغے مل رہے ہیں یہ فرضی ہیں، اصل میں یہ صیغے اس باب سے نہیں ہیں، اس لیے ہم فرضی طور پر ہی اس کو حل کرتے ہیں۔ حقیقتاً یہ صیغے اور ابواب سے متعلق ہیں۔ مثلا پہلا صیغہ ہے رجوا، یہ رجا یرجو ہے، کروما یکرمو کے باب سے نہیں ہے، نصرہ ینصرو کے باب سے ہے۔ اسی طریقے سے نعوا، یہ نعا ینعا سے بھی ہے، نعا ینعو سے بھی ہے، لیکن کروما کے باب سے نہیں ہے۔ ہم فرضاً اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ رجوا رجویا ہوگا، نعوا نعویا ہوگا، دنوا دنویا ہوگا، اور بقوا بقویا ہوگا۔ اسی طریقے سے دیگر صیغے بھی آپ فرض کر لیں گے اور اس قاعدہ کو جاری کر لیں گے۔ امثلۃ القاعدۃ الثالثہ عشرہ، قاعدہ نمبر 13 کی مثالیں۔ قاعدہ نمبر 13 قاعدۃ قیام وحیاض تھا۔ قاعدہ قیام وحیاض میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مصدر کے عین کلمہ میں واو واقع ہو کسرہ کے بعد تو اس واو کو یا کے اندر اس شرط سے تبدیل کر دیں گے کہ اس کے فعل کے اندر تعلیل ہوئی ہو، اور اسی طریقے سے اگر واو وہ جمع کے عین کلمہ کے اندر واقع ہوتی ہے تو اس کو بھی یا کے ساتھ تبدیل کر دیا جائے گا۔ تو آئیے ذرا اس قاعدے کا اجرا کرتے ہیں۔ پہلا جملہ ہے عالیہم ثیاب سندس خضر و استبرق۔ ثیاب یہ ثوب کی جمع ہے، اور آپ دیکھیے مفرد کے اندر واو ہے تو اصل جمع ثواب تھی، جمع کے عین کلمہ میں واو واقع ہونے کی وجہ سے اس کو یا کے ساتھ تبدیل کیا۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، قیاما اصل میں ہے قواما، واو مصدر کے عین کلمہ میں واقع ہے، ما قبل کسرہ ہے تو اس کو یا کے ساتھ تبدیل کر دیا، اور اس کے فعل کے اندر بھی تعلیل ہوئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، الصیام یہ صام یصوم سے ہے، اصل جو حرف ہے وہ واو ہے تو صیغہ صوام ہے، مصدر کے عین کلمہ میں واو واقع ہے، ما قبل کسرہ ہے اور فعل کے اندر تعلیل ہوئی ہے تو صیام بن گیا۔ انک میت وانہم میتون، میتون ومیتون، اس کے اندر قاعدہ سید و مرمی جاری ہوگا، یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، جیاد جواد قیام وحیاض کے تحت جیاد بنایا۔ یقوم زید بصیانت سیارتہ کل عام، صیانت صان یصون سے مصدر ہے، اصل میں صیوانت، واو عین کلمہ میں واقع ہے، ما قبل کسرہ ہے تو اس کو یا کے اندر تبدیل کیا۔ السیاحۃ الخارجیہ اکثر اثارۃ من السیاحۃ الداخلیہ، اس جملے کے اندر ہمارا محل استشہاد نہیں ہے۔ السیاحہ یہ حقیقت میں ہی اجوف یائی سے ہے تو یا اس کی اصلی ہے، واو سے تبدیل شدہ نہیں ہے۔ زیارت القبور من السنت النبویہ، زیارت یہ زار یزور کا مصدر ہے، زوارت ہونا چاہیے لیکن قاعدہ قیام وحیاض کے تحت واو یا کے ساتھ تبدیل ہوئی۔ كانت له سیاست توسیعیۃ فی الشرق الاوسط، سیاست ساس یسوسو سے مصدر ہے، سیواست ہونا چاہیے لیکن قاعدہ قیام کے جاری ہونے کے بعد سیاست بن گیا۔ لبس الناس ثیاب العید، ثیاب یہ ثوب کی جمع ہے، ثواب تھا، قاعدہ قیام وحیاض کے تحت ثیاب بن گیا۔ یدل سیاق کلامک علی انک وزیر الصحۃ، سیاق اصل میں سواق ہے، واو کو یا کے ساتھ تبدیل کیا گیا قاعدہ قیام وحیاض کے تحت۔ تو چند مثالیں میں نے حل کر دی ہیں، بقیہ مثالیں آپ خود حل کر لیجئے۔ اگلی مشق کی طرف بڑھتے ہیں۔ امثلۃ القاعدۃ الرابعہ عشر، قاعدہ نمبر 14 کی مثالیں۔ قاعدہ نمبر 14 قاعدہ سید و مرمی تھا۔ اس قاعدے میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب واو اور یا اکٹھے ہو جائیں اور دونوں تبدیل شدہ نہ ہوں، کسی اور حرف کو تبدیل کر کے نہ لائے گئے ہوں اور ایک کلمہ کے اندر ہو، غیر ملحق ہو، پہلا ان میں سے ساکن ہو تو اس واو کو یا کے ساتھ تبدیل کر دیں گے۔ یعنی چار چیزیں تھیں، واو اور یا اصلی ہو، کسی اور کو تبدیل کر کے نہ لایا گیا ہو، ایک کلمہ کے اندر ہو اور غیر ملحق ہو، پہلا ان میں سے ساکن ہو، تو پھر واو کو یا کے ساتھ تبدیل کر دیا جائے گا، دو یا کا آپس میں وجوبی طور پر ادغام ہو جائے گا اور ما قبل جو ضمہ تھی اس کو کسرہ کے اندر تبدیل کر دیں گے، اور اسی طریقے سے اس کی فا کو بھی کسرہ دی جا سکتی ہے۔ تو آئیے ابھی مثالیں حل کرتے ہیں۔
عسى ربه سیبات و ابکارا، محل استشہاد ہے سیبات، اصل میں سیوبات، واو اور یا ایک کلمہ کے اندر اکٹھے ہوئے، غیر ملحق ہے، پہلا ساکن ہے، کسی اور حرف کو تبدیل کر کے نہیں لایا گیا، تو اس لیے یہ سیبات بن گیا، قاعدہ سید و مرمی کے تحت۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیہ، محل استشہاد ہے مصرخیہ، یہ اصل میں ہے مصرخین، اور پھر اس کے ساتھ یا اضافت ہے۔ تو جمع مذکر سالم کی جب اضافت کی جاتی ہے تو اس کے آخر سے نون ساقط ہو جاتا ہے، جب نون ساقط ہوا تو دو یا باقی رہ گئے، دونوں کا آپس میں ادغام ہو گیا، یہ قاعدے کے بغیر بھی یہاں پر ادغام ہو گیا ہے، اس لیے کہ جو واو تھی وہ پہلے ہی حالت جری کی وجہ سے یا کے اندر تبدیل تھی۔ اذا تتلى عليهم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، بکیا محل استشہاد ہے، اصل میں ہے بکوین، واو اور یا اکٹھے ہیں، پہلا ان میں سے ساکن ہے، غیر ملحق ہے، اور دونوں اثری ہیں، کسی اور کو تبدیل کر کے نہیں لایا گیا، تو واو کو بھی یا کے ساتھ تبدیل کر کے دو یا کا آپس میں ادغام کر دیا گیا، ما قبل جو ضمہ تھی اس کو کسرہ دے دی گئی۔ آگے اس تلقونہ وتحسبونہ ہینا وہو عند اللہ عظیم، محل استشہاد ہے ہینا، اصل میں ہیوینن، واو اور یا اکٹھے ہیں، ایک کلمہ کے اندر ہیں اور غیر ملحق ہیں، کسی اور حرف کو تبدیل کر کے نہیں لائے گئے، تو واو کو بھی یا کے ساتھ تبدیل کر کے دو یا کا ادغام کر دیا جائے گا، تو صیغہ ہیین بن جائے گا۔ انک میت و انہم میتون، میت میت سے واو اور یا اکٹھے ہیں، قاعدہ سید و مرمی ان کی تمام شرائط موجود ہیں، تو صیغہ میت بن جائے گا۔ اخوک سیئ الحفظ فقد فاتہ القطار، سیئ اصل میں سیوئ، واو اور یا اکٹھے ہیں، قاعدہ سید و مرمی ان کی تمام شرائط موجود ہے، تو اس کو جاری کرتے ہوئے صیغہ سیئ بن گیا۔ بقیہ تین مثالیں آپ خود حل کر لیں۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنی ہی مشق کافی ہے، بقیہ مشق انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔